بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 16 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 3، اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا تھا۔ آج میں انشاءاللہ اس کی تفسیر اسٹارٹ کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی۔ قیامت کے دن اللہ تمام جنات اور انسانوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ اے جنات اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات تمہیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا کرتے تھے، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے اللہ ہم اپنے اوپر گواہ ہیں، یعنی ہوا تھا ایسا، تیرے پیغمبر آئے تھے، ان کے جو کلام تو نے ان پر نازل کیا تھا وہ کلام بھی ہم کو پڑھ کے سنایا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہوں نے اللہ کا کلام سنا بھی پڑھا بھی، اس کے باوجود بھی ان کو یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا۔ قرآن جگہ جگہ یہ مضمون بیان کرتا ہے کہ دو دھوکے باز ہیں اس دنیا میں، ایک تو شیطان ہے اور ایک خود یہ دنیا ہے۔ انسان کنٹینیو جس حالت میں ہونا وہ سمجھتا ہے ہمیشہ میں اسی حالت میں رہوں گا، یہ حالت کبھی میری چینج ہی نہیں ہوگی۔ پھر وہ جوان ہے تو بڑھاپے کو بھول جاتا ہے، زندہ ہے تو موت کو بھول جاتا ہے، صحت مند ہے تو بیماری کو بھول جاتا ہے کہ بیمار بھی ہو سکتا ہوں۔ تو یہ عجیب انسان کی نیچر ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے بھول جاتا ہے کہ یہ حالات کبھی پلٹ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ اپنے خلاف گواہی دیں گے أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ یہ واقعی انکار کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ یہاں پر قرآن نے یہ جو بیان کیا کہ تم میں سے رسول، اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ رسول جنات میں سے تو نہیں ہوتے، یہاں تو قرآن جنات سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جیسے انسانوں میں پیغمبر آتے ہیں تو جنات میں بھی الگ سے پیغمبر آتے ہیں، مگر یہ قول دلیل کے لحاظ سے بہت کمزور ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے پیغمبر ہیں ایسے ہی جنات کے بھی، اور سورہ جن بھی اللہ نے نازل کی جس میں جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر آپ پر ایمان لے کر آئے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی طرف بھی پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ رہا یہ اشکال کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں سے رسول، تو تم سے مراد ہے تمہارا مجموعہ، یعنی انسان اور جنات کے مجموعے میں سے رسول آئے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مختلف قومیں ہوں اور ہم کہیں جو وزیر اعظم ہوگا تم میں سے ہوگا، یعنی تم میں سے مطلب یہ کہ تم ہی میں سے کوئی ایک قوم ہوگی جس میں سے ہوگا، یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص میں سے ہوگا، کیونکہ جیسے پاکستان میں مختلف قومیں ہیں لیکن وزیر اعظم انہی میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے، انہی قوموں میں سے۔ تو حالانکہ جب ہوگا تو ایک قوم کا ہوگا نا، کیونکہ وزیر تو ایک ہو سکتا ہے، دو آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ پیغمبر جو بھیجے گئے آخری پیغمبر وہ تو ایک ہی پیغمبر ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم میں سے کا مطلب تم دونوں کے مجموعے میں سے ہوگا، کسی ایک میں سے ہی، اور وہ ہے انسان، کیونکہ انسان کو اللہ نے جنات پر فضیلت دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ پیغمبروں کو اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ کسی بستی کو اس کے گناہوں کے سبب ہلاکت نہیں کرتا، اس حال میں کہ اہلھا غافلون، بستی والے غفلت میں ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو اللہ پیغمبروں کو پہلے بھیج کے حجت تمام کرتا ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ پیغمبر بنفس نفیس ہر قوم میں نہیں جاتے، پیغمبر کی دعوت کا پہنچ جانا بھی پیغمبر کے پہنچنے ہی کے مترادف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار، کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی یہود و نصارہ یعنی کوئی بھی غیر مسلم جو میری دعوت سنے اور پھر ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کی حجت تمام ہونے کے لیے پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا عقیدہ ہے کہ کوئی جنگل میں پیدا ہوا جس کو نبی کی دعوت ہی نہیں پہنچی تو اس سے صرف توحید کے بارے میں سوال ہوگا، توحید کے علاوہ اس سے کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ توحید تو عقل سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں میں ہر چیز میں عقل آپ کو گائیڈ نہیں کرتی، بلکہ اس میں آپ کو اللہ کے کلام کی وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی جب تک بتائے گا نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ پیغمبر بتائیں گے، تو پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ضروری ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں،
یعنی جب پیغمبر آئیں گے یا پیغمبر کی دعوت آئے گی تو پھر سب ایک جیسے نہیں ہوں گے جو اس دعوت کو لبیک کہیں گے، بلکہ ان کے بھی مختلف درجات ہوں گے۔ کچھ تو ایسے ہوں گے جو اس دعوت پر 100% لبیک کہیں گے، 100% اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، کچھ 90%، کچھ 95%، کچھ 80%۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ درجات، ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے الگ الگ درجات ہیں، مما عملو، اور یہ درجات اور جو گریڈ ان کو ملے گا ان کے عمل کی وجہ سے ملے گا، قوم کی وجہ سے، مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے، طاقتور یا کمزور ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گا، یہ ان کے عمل کی وجہ سے ملے گا۔ وما ربک بغافل، اور تیرا رب غافل نہیں ہے، مما یعملون، ان اعمال سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے پرواہ ہے، تم اگر اس کو فالو کرو گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ذو الرحمہ، اور ہے بھی رحمت والا، اگر تم اس کی بات مان کے چلو گے تو بہت زیادہ نوازے گا تمہیں وہ۔ دیکھیں جو غنی ہوتا ہے عام طور پہ رحمت نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارا رب طاقتور بھی ہے جسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ تم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ رحمت اس کی ذات کا حصہ ہے، اور ایسا پاورفل ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے تو تمہیں ختم کر دے۔ آج دیکھیں نا ملحد لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، سائنس کو انہوں نے خدا بنا لیا ہے اور سائنسدانوں کو خدا بنا لیا ہے، اپنی سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم پہلے اللہ کے محتاج ہو، اللہ چاہے نا تو تمہیں ختم کر دے، بالکل فنا کر دے تمہیں، تو اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں خدا کے ارادے کے محتاج ہو۔ اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے۔ جانشین کا مطلب تمہاری جگہ لے آئے، چاہے انسانوں کو یا کسی اور مخلوق کو پیدا کر دے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے بھائی، یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ سارے انسان ختم ہو کے کوئی نئی مخلوق پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تو کر کے دکھایا اللہ نے، تمہارے باپ دادا وہ تم تھوڑی تھے، وہ تو ایک الگ قوم تھی، الگ قوم اس لحاظ سے کہ تمہاری جنس تھوڑی تھی، پچھلی امتوں کے لوگ تھے، ختم کر کے اللہ نے ان کے پانی سے تمہیں پیدا کر دیا۔ تو کیسے ایک شخص ہوتا ہے، اس کے پانی کے ذریعے اللہ اسی جیسا دوسرا شخص بنا دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو فنا کر کے قبر میں اتار دیتے ہیں۔ تو یہ کام تو تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، قوم آخرین، پچھلی امتیں ساری ہلاک ہو چکی ہیں، ان کی جگہ اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا ہے۔ تو جو پانی سے تمہیں بنا کے کھڑا کر سکتا ہے، اس طرح تمہیں ختم کر کے کوئی نئی نسل بھی پیدا کر سکتا ہے، کسی اور طریقے سے بھی پیدا کر سکتا ہے وہ۔ انما توعدون لآت، خوب یاد رکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت کا، وہ ضرور بھی ضرور آنے والا ہے، یعنی اللہ تمہیں ختم کر کے ایک نئے جنم کے ساتھ پیدا کرے گا قیامت کے دن۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے اس کام سے کہ تم اگر زور لگا دو، سارے سائنسدان مل جائیں، سارے پاورفل لوگ مل جائیں کہ انسان مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائے، دوبارہ نہ بنے تاکہ اعمال کا حساب نہ ہو، تو اس چیز میں تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ قل یا قوم اعملوا، اے نبی آپ یہ دلائل دے کے ان کو بتا دیں کہ اے لوگوں میں نے حجت تمام کر دی، اعملوا اعمال علی مکانتکم، تم بھی اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ ان قریب پتہ چل جائے گا من تکون لہ عاقبۃ الدار، دار کے لحاظ سے اچھا انجام، ٹھکانے کے لحاظ سے اچھا انجام کس کا ہے، کس کو اچھا ٹھکانہ ملنے والا ہے، ان قریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور اچھے کا ٹھکانہ ایک جیسا ہو جائے، جو ظلم سے بچیں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو ظلم کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، مشرکین مکہ میں ایک بڑی برائی یہ بھی تھی کہ جب کھیتی کٹتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، کچھ حصہ اللہ کے لیے نکالتے، کچھ حصہ بتوں کے لیے نکالتے، جو اپنے مشرکین ہیں نا معبود، ان کے لیے نکالتے۔ اللہ کا حصہ بھی غریبوں میں بانٹتے تھے، بتوں کا حصہ بھی، لیکن یہ کہتے تھے یہ ان بتوں کے نام پہ اور یہ اللہ کے نام پہ۔ پھر اس میں ایک اور دھاندلی یہ کرتے تھے کہ اگر بتوں کا حصہ غلطی سے اللہ کے حصے میں چلا جائے تو وہ وہاں سے نکال لیا کرتے تھے کہ بھئی بتوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ والا حصہ اگر بتوں کے حصے میں چلا گیا تو اس کو نہیں نکالتے تھے، اور یہ کہتے تھے چونکہ یہ بت بھی اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، انہی کی مورتیاں ہم نے بنائی ہیں، تو اللہ اس عمل سے خوش ہوتا ہے کہ چلو میرے محبوب بندوں کے نام پہ جو تم نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کے محبوب کو
کسی کے محبوب کا خیال کرنا اس کا خیال کرنا ہی کہلاتا ہے۔ آپ سے اگر کسی کو محبت ہے تو اگر آپ اس محبوب کو پروٹوکول دیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی نا، کوئی تیسرا آدمی اس محبوب کو اگر پروٹوکول دے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں گے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو بھی نبی سے محبت ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ نبی پر رحمتیں برسائے۔ تو مشرکین کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ بت چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے نام پہ ہم نے مورتیاں بنائی ہیں تو ان کی عبادت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ یعنی جب کھیتی کٹے گی تو کچھ حصہ اللہ کے نام پہ نکلے گا، کچھ حصہ ان بتوں کے نام پہ نکلے گا۔ یہ بکرا اللہ کے نام پہ نامزد ہے، یہ والا بکرا یا یہ والا اونٹ یا یہ والی گائے ان بتوں کے نام پہ نامزد ہے۔ تو ان سب چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ بت جن کی مورتیاں ہیں وہ بزرگ بھی تو اللہ ہی کے ہیں نا، تو اللہ کو ان سے بھی تو محبت تھی نا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ ان بتوں کا حصہ اگر اللہ کے حصے میں چلا جائے تو وہاں سے ہم نکال لیں گے، کیونکہ اللہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اسے کیا ضرورت۔ جیسے ہوتا ہے نا، بڑا آدمی تو خوش ہوتا ہے نا کہ چھوٹے پر خرچ کیا جائے، تو اللہ تو خوش ہوگا کہ میرے حصے سے نکال کے ان کو دے دیا تم نے، تو اللہ تو اس سے بڑا خوش ہوگا۔ اور اگر اللہ کا حصہ یہاں چلا جائے تو وہ واپس نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ تو نہیں چاہے گا کہ میرا حصہ میرے محبوب بندوں کے پاس چلا جائے تو مجھے واپس دو، اللہ تو غنی ہے۔ اس طرح کی نا فضول نظریات ان نے گھڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ حصہ یا جانور کسی کے نام نامزد کرنا یہ صرف اللہ کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ یہ بھی منت کے معنی میں آتا ہے، قربانی کے معنی میں آتا ہے، نظر کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کہ دیکھیں خرچ تو غریبوں پہ کیا جائے گا نا، لیکن کس کے نام پہ کیا جا رہا ہے؟ صرف اللہ کے نام پہ کیا جائے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانی کرنا، نظر کرنا، جانور کو بھیٹ چڑھانا یا اس کے نام کا صدقہ نکالنا یہ حرام ہے، شرک ہے یہ۔ دیکھیں آج جو صدقہ نکالا جاتا ہے نا کہ بچے کے نام کا صدقہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے صدقہ تو اللہ کے نام پہ ہے، لیکن بچے کے نام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بچے سے بلائیں دور کر دے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مشرکین کا کانسیپٹ ایک الگ تھا، مشرکین کا کانسیپٹ ایک الگ تھا، وہ یہ تھا کہ اس بزرگ کے نام کا صدقہ کا طلب، اس سے اس بزرگ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہم، کہ بزرگ کہے گا میری خاطر تم جناب مجھے خوش کرنے کے لیے، یعنی میرا قرب حاصل کرنے کے لیے تم یہ جانور میرے نام ذبح کر رہے ہو، اور یہ کھیتی میرے نام پہ بطور عبادت کے تم میرے نام نامزد کر کے غریبوں کو کھلا رہے ہو، اس سے میں خوش ہوں گا اور میرے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس کانسیپٹ کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ کچھ حصہ انہوں نے بنا دیا اللہ کے لیے، مما اس چیز میں سے ذرا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، من الحرث والانعام کھیتی میں سے اور چوپایوں میں سے، پیدا اللہ نے کیا لیکن اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے بنا دیا، نصیباً کچھ حصہ، فقالوا هذا للہ بزعمہم اور پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کے لیے ان کے خیال کے مطابق، یعنی اللہ کہتے ہیں حقیقت میں تو یہ میرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میں مشرک کا عمل قبول نہیں کرتا۔ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ یہ 1 تولہ سونا میں نے اللہ کے نام پہ نکالا اور 1 تولہ سونا میں نے فلاں بابے کے نام پہ نکالا، فلاں بزرگ کے نام پہ نکالا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو اللہ کے نام پہ نکالا ہے نا وہ بھی آپ کے خیال کے مطابق اللہ کے نام پہ ہوگا، وہ حقیقت میں اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اللہ مشرک کے عمل کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اپنے ذام کے مطابق کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ پھر جو ان کے شریکوں کے لیے تھا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ اس میں سے تو کچھ اللہ کے حصے کی طرف پہنچتا ہی نہیں ہے، وہاں جاتا ہی نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِلَّهِ اور جو اللہ کے لیے نکالا ہوا تھا، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ وہ پھر ان کے شرکا کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے، یعنی اس میں سے کچھ اگر ادھر آ کے مل گیا تو وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے، دوسری اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے تھا، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وہ تو ویسے ہی اللہ کو نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ نے تو اس کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عبادت کے طور پہ نکالا گیا ہے بتوں کی۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ اور جو ان کے خیال میں انہوں نے اللہ کے لیے نکالا ہے تو وہ بھی اللہ کو نہیں ملے گا، یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے، وہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ وہ بھی ان کے شرکا کی طرف ہی پہنچے گا، یعنی اللہ اس کو بھی یہی سمجھے گا گویا تم نے اپنے بتوں کے نام پہ نکالا ہے، کیونکہ اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کر رہا، گویا وہ بھی شرک کے کھاتے میں ہی گویا اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ ساء ما یحکمون کتنی برے فیصلے ہیں جو یہ کرتے ہیں، یعنی خود سے انہوں نے ان چیزوں کو گھڑا ہوا ہے، عبادت کے یہ طریقے خود ہی نکالے ہوئے انہوں نے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اس طرح سے مشرکین میں بہت سارے لوگوں کے لیے قتل اولادہم اپنے بچوں کے قتل کو مزین کر دیا ہے، شرکاؤہم ان کے ان بتوں نے،
کیا مطلب؟ کہ جس طرح اس بیہودہ عمل کو کہ پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں اپنے خود ساختہ معبود، خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر یہ کھیتی میں سے بھی ان کے لیے حصہ نکال رہے ہیں، جانوروں میں سے بھی حصہ نکال رہے ہیں، جو بالکل اللاجیکل کام ہے. تو جیسے ان کے معبودوں نے ان کے لیے اس کام کو مزین کر دیا نا، تو بالکل جیسے یہ بالکل عجیب غریب کام جس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، تو بالکل اسی طرح اس سے بھی زیادہ بلکہ اسی جیسا ایک اور اللاجیکل کام ہے جن کو ان کے معبودوں نے ان کی نظر میں مزین کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کا اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا. مشرکین مکہ میں بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے یہ کہہ کے کہ داماد بنانا پڑے گا، وہ اس سے جنسی تعلق قائم کرے گا تو یہ غیرت کے خلاف ہے، تو غیرت کا لیبل لگا کے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. اور بعض کیا کرتے تھے کہ خوبصورت لیبل، وہ ہے غربت سے بچانا، کہ بچہ پیدا ہو گیا غریب ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے تو جان سے مار دو، اور اس پہ یہ لیبل لگاتے تھے گویا ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. بھئی اپنے بچے کو قتل اس لیے کر رہے ہیں کہ غریب بھوکا زندہ رہنے سے بہتر ہے مر جائے، سکون میں لے آئے ہم اس کو. تو اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم جس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی، جیسے ان کے معبودوں نے اس عمل کو مزین کیا ہے نا، ایسے ہی ان کے معبودوں نے ان کی نظر میں اس شرک کو بھی مزین کر دیا ہے. وہ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے حصہ الگ نکال رہے ہیں اور بتوں کے لیے حصہ الگ نکال رہے ہیں. تو یعنی مشرک کا کوئی کام بھی لاجک کے مطابق نہیں ہوتا، ساری الٹی کام کر رہا ہوتا ہے، اس پہ لیبل بڑے اچھے لگا رہا ہوتا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے جو شرکا تھے، جو بت تھے، وہ تو بالکل ہی سمم بکم اندھے بہرے تھے، وہ کیسے مزین کر سکتے ہیں؟ تو یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مورتی خوبصورت سے کوئی آپ کے سامنے لا کے رکھ دے، آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، آپ نے اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، آپ نے اس کی عبادت شروع کر دی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اس مورتی نے اس کو گمراہ کیا ہے، اس کے حسن و جمال نے اس کو متاثر کیا اور یہ اس کو گمراہ کر رہی ہے. حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر رہی، لیکن وہ گمراہی کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے. تو چونکہ ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا اللاجیکل کام ہے، تو جو آدمی اللاجیکل کام کرتا ہے خود ساختہ نظریات کی بیس پہ، وہ بہت سارے اور بھی اللاجیکل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان تمام بے وقوفوں والے کام اور حرکتیں اور ظلم کی نسبت اللہ ان بتوں کی طرف کر رہا ہے کہ ان بتوں نے ان کے لیے سارے کاموں کو مزین کر دیا ہے. یہ اگر ان بتوں سے جان چھڑائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اولاد کا قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی بربادی ہے. تو جو غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اتنا غلط چلتا ہے. بالکل میں آج اس کی مثال ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آج اہل مغرب اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے، سائنس کو انہوں نے خدا بنا لیا، عقل کو خدا بنا لیا. تو نبی کی مخالفت اور نبی کا بغض اور اسلام کی نفرت نے ان کو کے دلوں میں ہومو سیکشولیٹی کو مزین کر دیا ہے، ان کے دلوں میں زنا کو مزین کر دیا ہے، ان کے دلوں میں شراب کو مزین کر دیا ہے. یعنی حق کی مخالفت یہاں تک لے گئی ہے کہ وہ کام جو بالکل نیچر کے خلاف اور انتہائی بڑی بےہودگی ہے، اس بےہودگی کو انہوں نے اپنے سینے سے لگا دیا اور جو ہے لیگل قرار دے کے معاشرے کا حصہ بنا دیا انہوں نے. تو جو غلط ٹریک پہ چلتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وہ پھر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے کہ اس غلط ٹریک پہ چلنا ہی ان غلطیوں کا سبب بنتا ہے. تو ان غلطیوں پہ تعجب نہ کرو، یہ جرم کرتے ہیں تو اس جرم سے ان کے لیے اور بڑے بڑے جرائم آسان نہیں بلکہ مزین ہو جاتے ہیں، خوشنما لیبل لگا کے ان جرائم کا ارتکاب شروع کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، مشرکین میں سے بہت سوں کے لیے دیکھو اپنی اولاد کے قتل کرنے کو ان کے شرکا نے اسی طرح مزین کر دیا ہے. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ یہ جو معبود ہے نا یہ ایسی حرکتیں کروا کے، یعنی ان سے ان کے ہاتھوں سے اپنے بچوں کا قتل کروا کے لیردوہم، ان کو ہلاک کر دیں. کیونکہ خدا تو اس پہ بہت غضبناک ہوتا ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو، معصوم بچے کا قتل کر رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو لیردوہم، تاکہ یہ ان کو برباد کرا دیں. یہ بھی لام عاقبت کا ہے، یعنی جس کا انجام یہ نکلنے والا ہے کہ یہ بت ان کو مروا دیں گے، ان سے ایسی ایسی حرکتیں کروا کر ان کو جہنم کی سزا کا مستحق قرار دے دیں گے. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ یہ ان پر ان کے دین کو ملتبس کر دیں، یعنی دین حق کو. جب ایسے بڑے بڑے جرائم ہوں گے تو ان پر یہ کنفیوز ہو جائیں گے دین برحق کیا ہے، کیونکہ انسان ایک حد تک تو اس کو سمجھ میں آتا ہے سیدھا اور غلط کیا ہے، لیکن جب بڑے بڑے جرائم کرنے لگتا ہے تو فطرت مسخ ہو جاتی ہے اور پھر دین حق اس پر ملتبس ہو جاتا ہے، مختلط ہو جاتا ہے، پھر سیدھا راستہ سمجھ میں آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہلاکت کیا ہے جو اپنے بچوں کو قتل کروا کے ان کے معبود اس ہلاکت میں ان کو ڈال رہے ہیں؟ وہ ہلاکت قرآن نے اذا الشمس کوورت میں بیان کی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے میں عدالت کے کٹہرے میں اللہ
اس زندہ دفن کی ہوئی بچی کو بلا کے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، تو اپنے باپ کو وہ عدالت میں لے کر آئے گی اور اللہ اس کو سزا دے گا۔ آگے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کی دعوت اتنی واضح ہے اور ان کے کام اتنے الٹے ہیں، پھر بھی یہ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو آپ غم نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو زبردستی ان سے ان جرائم کو چھڑوا دے، لیکن اللہ زبردستی نہیں کرتا۔ یہ دارالامتحان ہے، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے راستے کو فالو کرے، اور جو گمراہی پہ چلنا چاہتا ہے وہ گمراہی پہ چلے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اللہ اگر چاہتا تو یہ بڑے بڑے جرائم نہ کرتے، نہ یہ شرک کرتے اور نہ اپنے بچوں کو قتل کرتے۔ فَذَرْهُمْ، پس آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں نا جو، اس کو بھی چھوڑ دیں آپ، یعنی ان کو ان کے جھوٹ کے ساتھ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ جھوٹ کیا گھڑ رہے ہیں کہ یہ کام جرم سمجھ کے نہیں کر رہے، بلکہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے خوش ہو رہا ہے۔ ہم جب اللہ کے لیے بھی حصہ نکالیں گے اور اپنے بتوں کے لیے بھی حصہ نکالیں گے تو اللہ ان سے خوش ہوگا، اللہ ہماری عمل سے خوش ہوگا۔ ہم جب اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کریں گے تو گویا ہم انسانیت پہ رحم کر رہے ہیں۔ وہ غریب ہو کے بڑا ہوگا تو کھانے کو نہیں ملے گا، پہننے کو نہیں ملے گا، ٹینشن میں آگے، اس سے بہتر ہے مار دو اس کو، تو اللہ اس سے خوش ہوگا کہ تم نے اتنا بڑا اچھا سلوک کیا۔ ہم جب اپنی بچی کو زندہ دفن کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، تم تو بڑے غیرت مند ہو کہ تم تو داماد بنانا کسی کو پسند نہیں کرتے تھے، بڑی غیرت ہے، تو اللہ اس سے خوش ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے جھوٹ ہیں ان کے، اللہ ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ ان جھوٹوں کے ساتھ ان جھوٹوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے آپ، تو اللہ خود انتقام لے گا ان سے، اور ایک دن آئے گا اسلام کو اللہ غالب کر دے گا، اور پھر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں طاقت اور قوت ہوگی۔ جب تک ایسا نہیں ہے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، جو مانے مانے، نہ مانے نہ مانے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو چوپائے اور یہ جو خاص قسم کی کھیتی ہے یہ بھی ممنوع ہے، محدود ہے، اس سے ہر ایک نہیں کھا سکتا، کچھ کے لیے حلال ہے، کچھ کے لیے حرام۔ تو اس میں بھی انہوں نے اپنے کچھ پیمانے متعین کیے ہوئے تھے کہ لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، اس کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان کے مطابق انہوں نے یہ فرض کیا ہوا تھا۔ کچھ کھیتیاں ایسی تھی جن کو وہ نامزد کرتے تھے بتوں کے نام پہ، اور کہتے تھے یہ بت کے نام پہ جب نامزد ہو گئی ہے تو اس میں غریبوں میں صرف مردوں کو ملے گا، عورتوں کو حصہ نہیں ملے گا اس میں، ایسے بھی انہوں نے فرض کیا ہوا تھا، کیونکہ ہم مردوں کو کھلائیں گے تو بت خوش ہوں گے، بت کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوگا۔ اس طرح چوپایوں میں بھی انہوں نے تفصیلات کی ہوئی تھی جن کی ڈیٹیل کچھ قرآن میں آگے بھی آ رہی ہے کہ یہ والا جانور فلاں کھا سکتا ہے، یہ فلاں نہیں کھا سکتا، چونکہ ہم نے بت کے نام پہ نامزد کر دیا ہے، تو جو بت جو فلاں کے نام پہ نامزد کیا ہے تو اس کے نامزدگی کا اصول یہ کہ فلاں قسم کا طبقہ کھا سکتا ہے، فلاں قسم کا طبقہ نہیں کھا سکتا، خام خواہ کی چیزیں گڑی ہوئی تھیں۔ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ چوپائے ایسے تھے جن کی پشت کو حرام کر دیا، یعنی ان کی پشت کو استعمال کرنا، اس پہ سواری کرنا، اس پہ سامان لادنا، جیسے کہ پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے کہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ اب ان سے کوئی بھی ان پہ سوار نہیں ہوگا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کچھ جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں یہ لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر ہم بتوں کا نام لیں گے تو اس سے اللہ بہت خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کہے گا تم میرے نیک بندوں کو بہت پروٹوکول دے رہے ہو کہ تم میرا نام لینے کے بجائے ان کا نام لے رہے ہو، تو ان کا نام لینا گویا میرا نام لینا ہی ہے، ان کو خوش کرنا گویا مجھے خوش کرنا ہی ہے۔ تو یہاں تک اعتدال سے آگے بڑھ جاتے تھے کہ افتراء علیہ، اور یہ سب چیزیں اللہ پہ جھوٹ باندھ کر ہو رہی تھیں۔ سب چیزیں اگر برائی کو برائی سمجھ کے کرتے تو ایک الگ بات تھی، کہتے ہیں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ سیجزیہم بما کانوا یقترفون، بما کانوا یفترون، جو جھوٹ یہ اللہ پہ باندھ رہے ہیں اللہ عن قریب ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ سارے کے سارے جھوٹ ہیں جو اللہ پہ باندھے جا رہے ہیں، ان چیزوں کے حلال یا حرام ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، ایک کانسیپٹ ان کا یہ بھی تھا کہ جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوتے تھے نا، تو اس میں کہتے تھے کہ اگر ان کے بچہ ہو گیا تو اگر نر بچہ ہوا ہے جیسے بکرا ہو گیا یا اونٹ کا نر بچہ پیدا ہو گیا، یہ کانسیپٹ بھی تھا کہ اس جانور سے اگر زندہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ زندہ بچہ ہم ذبح کریں گے اور وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، یعنی بت کے نام پہ ایک اونٹنی نامزد کر دی کہ یہ اونٹنی اس بت کے نام پہ ہوگا، یہ اسے کوئی نہیں چھیڑے گا، نہ اس پہ سواری ہوگی، نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا، یہ فلاں بابے کے نام پہ ہو گیا یہ۔ لیکن اب اس اونٹنی کے اگر بچہ پیدا ہو گیا
تو پھر اس بچے کا کیا کریں گے؟ تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو اگر زندہ بچہ پیدا ہوا تو اسے ہم ذبح کریں گے اور وہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، یعنی یہ کوئی اصول ہے ایک مذہب کا. اور اگر مردہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، یعنی زندہ کو تو صرف مرد کھائیں گے، مردے میں سب شریک ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. تو یعنی یہ ایک مقدس جانور کے کچھ اصول انہوں نے طے کیے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ان چوپایوں کے پیٹوں میں جو جانور ہے لِذُكُورِنَا، وہ سب صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے، وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو گیا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر یہ سب اس میں شریک ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ان کا عنقریب تمہیں بدلہ ملنے والا ہے. یہ جو خود ساختہ مذاہب تم نے گڑھے ہوئے ہیں اور جانوروں کو اتنی مقدس بنا رہے ہو، یہ سب اس کا تمہیں بدلہ دینا ہے. انہ حکیم، وہ اللہ بہت حکمت والا ہے. ابھی سزا نہیں دے رہا اس لیے کہ ایک دن سزا کا رکھا ہے. علیم، جانتا ہے تمہاری بدعمالیوں کو، جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. آگے اللہ نے واضح لفظوں میں بتایا کہ ان کے جو شرکا ہیں نا، شرک کی وجہ سے یہ اس نوبت تک پہنچے کہ خود دین قانون سازی خود کرنا شروع کر دی، عقل استعمال کر کر کے، اور غلط استعمال کرنے عقل کا. اس قانون سازی میں انہوں نے ایک بے ڈھنگی دلیل سے اپنے بچوں کے قتل کو حلال کر دیا کہ بیٹی ہے تو ٹینشن سے بچنے کے لیے، داماد کی ٹینشن سے بچنے کے لیے بہتر ہے جان سے ہی مار دو اس کو، لڑکا ہے تو غربت سے بچنے کے لیے پہلے ہی مار دو اس کو تاکہ رزق کی فراوانی ہو، لوگ کھلا کھائیں اور سب کو کھانے کو ملے، کیونکہ حمل روکنے کا اس وقت طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمل روکنے کے بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں اس کے باوجود بچہ ٹھہر جاتا ہے، تو حمل گرانا نہیں جانتے تھے وہ لوگ، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد قتل کیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان بیکار دلیلوں کے ساتھ اپنی اولاد کو قتل کیا، قد خسر الذین، تحقیق وہ خسارے میں چلے گئے، برباد ہو گئے وہ، سفہم بغیر علم، جنہوں نے حماقت کا ارتکاب کرتے ہوئے بغیر کسی واضح دلیل کے اپنے بچوں کا قتل کیا. وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. جیسے عورتوں پہ حرام کر دیا نر بچے کا کہ بھئی یہ جو پیدا ہوگا، یا اونٹنی کو بت کے نام پہ نامزد کر کے حرام کر دیا. تو جو اللہ کے رزق کو حرام کر دیا انہوں نے افتراء علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے، کیونکہ آپ غلط دلیل دے رہے ہیں تو وہ بھی گویا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہی کہلائے گا. تو یہ لوگ برباد ہو گئے، خسارے میں چلے گئے. قد ضلوا، یہ گمراہ بھی ہو گئے. وما کانوا مہتدین، اور یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. سیدھے راستے پر صرف وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے دین کو فالو کرے. اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا وہ برباد ہو گئے. وحرموا ما رزقهم اللہ، جو رزق اللہ نے ان کو دیا تھا اس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. تو اس میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اولاد بھی تو ایک رزق ہے نا، ایک نعمت ہے، اس نعمت سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا. گویا یہ بھی اس آیت کا مفہوم میں مراد ہو سکتا ہے کہ غلط دلیل کے ذریعے اس کا قتل کر کے اس پہ ظلم کیا اور اس رزق کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، یعنی اس اولاد سے فائدہ اٹھانا. تو یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہو سکتا ہے. افتراء علی اللہ، اور یہ سارے کام اللہ پہ رکھے ہو رہے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے ناراض نہیں ہوتا. آج ہمارے لبرل لوگ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہیں. علماء نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دینا اس خوف سے کہ ہمارے پاس بچے کے خرچے کے لیے اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں اس زمانے میں جب عرب اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے نا، تو اسکول کی فیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اور کوئی یہ نہیں کہ بچوں کو 17-18 گریڈ کا آفیسر بنانا ہے، روٹی کا مسئلہ تھا. اور عرب واقعی غریب تھے. کتنے حدیث میں واقعات ملتے ہیں کہ لنگوٹی صحابی کے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا. اصحاب صفہ کو آپ دیکھیں کیسی غربت. عرب میں کوئی زیادہ معاشی ترقی نہیں تھی، چند مالدار صحابہ میں ملتے ہیں. تو اتنی غربت کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں نا اس غلط دلیل کی بیس پہ کہ کھائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی ہے، یہ اس کو اللہ غلط دلیل قرار دے رہا ہے کہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ سوچیں کہ اس زمانے میں میں نہیں جانتا کوئی حمل روکتا ہو یا ماں کے پیٹ میں بچے کو قتل کرتا ہو اس خوف سے کہ روٹی کہاں سے ملے گی. سب کو پتہ ہے روٹی کیا 10 ٹائم روٹی ملے گی، بلکہ آج چسکے لگے ہوئے ہیں. آج اس خوف سے نسل روکی جا رہی ہے کہ بچے کو میں آرمی میں کمیشن آفیسر نہیں بنا سکتا، بچے کو میں سپریم کورٹ کا جج نہیں بنا سکتا، میرا بچہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، میرا بچہ ایک آفیسر لیول کا آدمی نہیں بن سکتا. تو روٹی تو بڑا مسئلہ تھا. جب اس مسئلے کو اللہ نے عذر نہیں سمجھا
تو روٹی سے چھوٹے جو مسئلے ہیں، تعلیم ہے اور تربیت ہے، ان مسئلوں کو اللہ کہاں سے مسئلہ سمجھے گا؟ تو یہ بھی جو آج کل فیملی پلاننگ والے جو دلائل دے رہے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح کی ایک نحوست ہے اور خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ آپ خدائی تعلیمات کے مقابلے میں عقلی لاجک استعمال کریں کہ بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت نہیں ہو سکتی، بچے زیادہ ہوں گے تو جناب کھائیں گے کہاں سے؟ تو ان بچوں کو پہلے تو قتل کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد، اور لیبل یہ لگاتے تھے ہم نے ان کو ظلم سے بچا لیا ہے، ورنہ یہ بھی بھوکے ننگے پھرتے۔ تو جیسے وہ بیہودہ دلیل تھی اور اس دلیل کی وجہ تھی مذہب کو فالو نہ کرنا، تو آج جو فیملی پلاننگ کے نام پہ معاشرے میں بیہودگی اور اپنی نسل کو سمیٹ کے اپنے گھروں کی رونق ختم کر دی، اپنے گھروں کو، میں تو جاتا ہوں نا ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں، دیکھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے بنگلے، اتنے کمرے، اتنے بیڈ روم، بندے رہنے کے لیے ہیں ہی نہیں وہاں پہ، بچے ہی نہیں ہیں، بہویں نہیں ہیں، داماد نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب بچے ہوتے ہیں تو یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، چاچے مامے ختم ہو گئے اپنے، تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نا قد خسروا، یہ خود خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے آپ اسلام کو فالو کریں، خدا آپ کو صحیح بتا رہے ہیں، اس میں آپ کی دنیا کی بھلائی بھی ہے، آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ اور اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے تو قرآن کہہ رہے ہیں جیسے اسلام کو فالو نہ کرنا اس عمل نے مشرکین کی عقل خراب کر دی اور انہیں اپنی نسلیں روکنا شروع کر دیں، ختم کرنا شروع کر دیں، تو جو لوگ لبرلزم کو فالو کر رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، ان کی عقلیں بھی خراب ہو چکی ہیں، وہ بھی بیہودہ نعروں کے ذریعے اپنی نسلوں کو ماں کے پیٹ میں قتل بھی کر رہے ہیں اور روک بھی رہے ہیں وہ، تو ان کا بھی شاید وہی انجام ہو جو انجام مشرکین مکہ کا ہوا تھا، اور وہ بھی لیبل یہی لگا رہے ہیں خوشنما نعرے کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں تاکہ سب جتنے لوگ دنیا میں ہیں وہ اچھا کھائیں اچھا پئیں۔ یہ نہیں پتہ کہ جتنے لوگ دنیا میں ہیں نسل نہیں بڑھنے سے بھی وہ اچھا کھاتے رہیں گے، اگر اللہ چاہے گا، نہیں چاہے گا تو نسل ختم کرنے اور کم کرنے سے بھی لوگ خراب کھائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جیسے ان کی عقلیں خراب ہو گئی تھیں مشرکین مکہ کی، آج کے پڑھے لکھے لوگوں کی عقل بھی مس ہو گئی ہے اور فطرت سے بغاوت کر کر کے برباد ہو گئے ہیں۔ تو اسلام بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اسی کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رکوع ہمارا تفسیر کے لحاظ سے بھی مکمل ہو گیا۔ تو اس رکوع کا بھی خلاصہ توحید ہی ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کرنا، بتوں کے نام نامزد کرنا، بابوں کے، یہ جو آج کل بعض مزاروں پہ جانور ذبح ہوتے ہیں نا اس بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور نسل روکنا، بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرنا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا قتل بھی قتل ہی شمار ہوگا۔ تو نسل صرف اس بیس پہ روکنے کی گنجائش ہے کہ ماں کی طبیعت خراب ہے تو حمل ٹھہرنے نہ دیا جائے اس کو، تو یہ ایک معقول وجہ ہے کہ کوئی عورتیں کمزور ہیں یا آپ کا سفر ہے تو ڈر یہ ہے کہ سفر میں پریگننسی ہو گئی تو بھائی پھر ظاہر ہے پریگننسی کے دوران کچھ ٹینشنیں تو ہوتی ہیں، اس بیس پہ تو نسل روکنا ایک معقول عمل ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بیسز ہیں تربیت کے جھانسے کہ تربیت نہیں ہو سکے گی، بچے خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، یا یہ کہ کھائیں گے کہاں سے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، تو کبیرہ گناہ ہے علماء کہتے ہیں۔ اسی طرح آج کل ایک اور بیس ہے جس کی بیس پہ بچوں کو روکا جاتا ہے، وہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنے بچے، لوگ اس کو عار سمجھیں گے، تو علماء کہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ شریعت نے جس چیز کو باعث فخر بتایا ہو، آپ اگر اس میں ذلت اور عار محسوس کر رہے ہیں تو یہ تو کفر کے قریب ہے یہ عمل۔ آپ تو یہ بھی ہمیں اس مضمون سے پتہ چلتا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شروع کروں گا سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، یعنی سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4، اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ تو ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأ جس نے پیدا کیا، جنات باغات، معروشات، عرش کہتے ہیں اوپر کو نا، جیسے تخت ہوتا ہے نا بادشاہوں کا، معروش اس میں مفعول ہے، وہ چیز جو اوپر کی طرف چلائی جائے، چڑھائی جائے۔ معروشۃ مؤنث ہے، معروشات اس کی جمع، کیونکہ جنات مؤنث ہے نا، جمع کا صیغہ ہے تو معروشات۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے، معروشات جن کو اوپر کی طرف چڑھایا جاتا ہے، یعنی بیلوں کے باغات، جیسے انگور کی بیل ہے
اس کو آپ اوپر کی طرف چڑھاتے ہیں. تو بیلوں کے لوکی کی بیل ہے, کدو کی بیل ہے, یہ ساری بیلیں ایسی ہوتی ہیں جو عرش یعنی اوپر کی طرف چڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. وغیرہ معروشات, اور ایسے باغات بھی جو معروش نہیں ہیں, جن کو بیلوں کی طرح چڑھایا نہیں جاتا, جیسے درخت یا پودے, یا وہ بیلیں جو زمین پہ چلتی ہیں جیسے خربوزے کے تربوز کی بیل ہے. والنخلہ, اسی طرح اس نے کھجور پیدا کیا. والزرع, اور کھیتیاں پیدا کیں. مختلفاً اکلہ, جن کے ذائقے مختلف ہیں. والزیتون والرمان, اور اس نے زیتون اور انار پیدا کیا. متشابہن, ایک دوسرے کے متشابہ بھی ہیں, وغیرہ متشابہ, اور متشابہ نہیں بھی ہیں. ہر طرح کے انگور اور انار پیدا کیے اس نے. کلوا من ثمرہ, کھاؤ اس کے پھل سے. اذا اثمر, جب یہ درخت پھل دینا شروع کر دے کھاؤ اس کے. وآتوا حقہ, لیکن اس کھیتی کا حق دو. یوم حصادہ, حصاد کہتے ہیں کٹنے کو, جب اس کھیتی کے کٹنے کا ٹائم آئے. کھیتی کے کٹنے کا جب ٹائم آیا کرے تو اس کا حق نکالا کرو, یعنی اللہ کا حصہ نکالا کرو اس میں سے. ولا تسرفوا, اور حد سے تجاوز مت کرو. انہ, بے شک وہ اللہ, لا يحب المسرفین, حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ومن الانعام, اور چوپایوں میں سے بھی, حمولتاً, بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں, جیسے اونٹ اور بیل, یعنی بڑے بڑے چوپائے. وفرشا, فرش کا مطلب زمین پہ بچھے ہوئے, یعنی چھوٹے قد کے جانور بھی ہیں, جیسے دمبا, بھیڑ اور بکری. کولو, کھاؤ, مما رزقکم اللہ, اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, یعنی رج کے کھاؤ اس میں سے, اس کو حرام مت سمجھو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. مذہب کے نام پہ ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو. انہ, بے شک وہ شیطان, لکم عدو مبین, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج, یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو بالکل تمہارے لیے حلال ہیں, کیونکہ مشرکین انہی 8 قسم کے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے بتوں کے نام نامزد کر کے. ثمانیہ, 8 کو کہتے ہیں, ازواج کا معنی زوج, زوج قسم کو بھی کہتے ہیں. ازواج 8 قسم کے جوڑے ہیں یہ, یعنی جانور ہیں, قسمیں ہیں. زوج کا معنی قسم. من الضأن اثنین, ضأن کہتے ہیں دمبے اور بھیڑ کو, کجلا بھی اسی میں داخل ہے, بھیڑ, دمبا, کجلا, یہ سب اسی میں. من الضأن, ضأن میں سے اثنین 2 ہیں, یعنی نر اور مادہ. ومن المعز, اور بکری میں سے, معز کہتے ہیں بکری, بکرا, ان سب کو معز کہا جاتا ہے. اور بکریوں میں سے بھی اثنین 2 ہیں, یعنی ایک بکرا اور ایک بکری, یہ 4 ہو گئے. قل, کہہ دیجئے, آذکرین, اصل میں تھا اذکرین, الذکرین, تو الذکرین میں دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا, اور پہلا حمزہ جو ہے یہ استفہام کا ہے, سوال کیا ہے کہ آذکرین, کیا دونوں ذکر, یعنی دونوں جنس میں سے, دمبا اور بکرے میں سے نر جو ہے حرما, اللہ نے ان کو حرام کیا ہے, امل انثیین, یا مادی کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو اللہ نے تو کچھ بھی حرام نہیں کیا. ام مشتملت علیہ, یا اس جانور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اشتملت علیہ ارحام الانثیین, انثا مؤنث کو کہتے ہیں, انثیین دونوں مؤنث, کہ ان دونوں مؤنثوں کے رحموں نے جس جانور کو شامل کیا ہوا ہے, یعنی رحم میں جو بچہ ہے مؤنثوں کے, بکری اور بھیڑ کے کی جو مؤنث ہے ان کے رحم میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یعنی اللہ نے تو نہ ان جانوروں کو حرام قرار دیا, نہ ان کے پیٹ کے بچوں کو, تم نے خام خواہ ان کے پیٹ کے بچوں کو عورتوں کو پر حرام کر دیا, مردوں کے لیے حلال کر دیا. نبئونی بعلم, خبر دو مجھے کسی دلیل کے ساتھ. نبأ ینبئ تنبئۃ, خبر دینا نبا سے نکلا ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ومن الابل, اسی طرح اونٹ میں سے بھی, یعنی پہلے چھوٹے قد کے جانوروں کا تذکرہ کیا, بڑے قد کے جانوروں کا. ومن الابل اثنین, اسی طرح اونٹ میں سے بھی 2 ہیں, نر اور مادہ. ومن البقری, اور گائے میں سے, بقر گائے کو کہتے ہیں, بھینس بھی اسی میں داخل ہے, اسی کی جنس میں سمجھی جاتی ہے اجماع کی وجہ سے. اور بیل, بقر کا اطلاق سب پر ہوتا ہے. ومن البقری, اور گائے میں سے بھی, اثنین دونوں, یعنی نر کو بھی مادہ بھی. قل, کہہ دیجئے, آذکرین, کیا اس میں سے بھی اللہ نے نر کو حرام قرار دیا, دونوں نروں کو, یعنی اونٹ کے نر کو یا گائے کے نر کو, حرما حرام قرار دیا, امل انثیین, یا مادہ کو اللہ نے حرام قرار دیا. ان سے پوچھیں, ظاہر ہے اللہ نے تو کچھ بھی حرام نہیں قرار دیا. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین, ام مشتا اصل میں ام الگ تھا, ماں الگ ہے. یا اس کو حرام قرار دیا ہے جس کو ان کی ماداؤں کے رحم نے شامل کیا ہوا ہے. استعمال کا معنی شامل ہونا,
یعنی ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ام کنتم شہداء، بتاؤ کیا تم اس وقت گواہ تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو اس قسم کی کوئی وصیت کی تھی. تم نے خود اپنے کانوں سے سنا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کا نر حلال ہے اور مادہ حرام ہے، اور یہ والا مردوں کے لیے ہے، یہ والا عورتوں کے لیے. یہ جو تم نے بتوں کے نام پہ جانوروں کو حرام کر کے یہ تفصیل بیان کر رہے ہو، تو کیا جب اللہ اس قسم کی تمہیں کوئی وصیت کر رہا تھا تم نے خود سنی ہے، تم خود گواہ ہو اس پہ؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے. فمن ازلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن، اس شخص سے بڑا، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے. یہ تو جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، 17واں رکوع اور چوتھا رکوع. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. پچھلے رکوع میں بیان کیا تھا کہ مشرکین جو تھے وہ حصے نکالا کرتے تھے کھیتیوں کے، یہ والا بتوں کے نام پہ، یہ والا اللہ کے نام پہ، اور یہ جانور بتوں کے نام پہ، یہ اللہ کے نام پہ. تو اس میں اسی کی تکمیل ہے اسی بات کی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ تو سب کچھ تو باغات اللہ پیدا کر رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ وہ ہے جس نے ایسے باغات پیدا کیے جو اوپر کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، وغیرہ معروشات، اور ایسے بھی جو بیلوں کی شکل میں اوپر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف، زیتون، انار جن کے پھل ایک جیسے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں. کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھلوں سے، اللہ نے پیدا کیے ہیں. اذا اثمر، جب یہ پھل دینا شروع کر دیں. اس سے کسی سے پرمیشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے مذہبی بابے اور تمہارے جو مشرک کے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں انہوں نے جو خامخواہ کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان پابندیوں میں کسی کی بات نہ مانو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن اتنے لبرل بھی نہ ہو جاؤ کہ خدا کو بھی بھول جاؤ. جب ان کھیتیوں کے کٹنے کا وقت آئے تو اللہ کا حق اس میں سے نکالو. یہ آیت مکی ہے، اس وقت عشر واجب نہیں ہوا تھا، تو لیکن بعد میں عشر واجب ہوا. میں پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا. ابھی صرف اتنی تفسیر سمجھ لیں کہ اس کھیتی کے جب کٹنے کا وقت آئے تو اس کا حق ادا کرو اور حد سے تجاوز مت کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اس آیت میں اللہ نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے کہ نہ تو بغیر دلیل کے خام خامے چیزوں کو حرام کرنا شروع کر دو، اور نہ اتنے لبرل ہو جاؤ کہ اللہ کا حق نکالنا بھی چھوڑ دو، اللہ کو ہی درمیان سے نکال دو، اور یہ کہو کہ یہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہو رہی ہیں، لہذا ہم سارا مال کھانا چاہیں تو کھائیں، ہماری مرضی، ہم اس میں سے کسی غریب کو کھلانا چاہیں تو کھلائیں. نہ 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 نہ، یہ کھیتیاں اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے دست قدرت سے، لہذا جس دن کھیتی کٹے گی اللہ کا حصہ اس میں سے نکلے گا. یہ اللہ کا حق ہے، یہ لازم ہے تمہارے اوپر. تو یہ یہاں تک اس کی تفسیر ہو گئی. انشاءاللہ اس آیت کی تھوڑی تفسیر اور باقی ہے، تو میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کو مکمل کروں گا. تو پھر اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ انعام کا رکوع نمبر 17 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 4، آتوا حقہ یوم حصادہ، یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اس کی تفسیر اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.